بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کے اہم مسائل۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ بندہ کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے قربت سے بچا رہے، اس کا نام روزہ ہے۔ نمبر 2، رمضان مبارک میں سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں اس کی قضا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ کی قوت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر روزہ کا فدیہ ادا کرے گا۔ نمبر 3، روزہ کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ اگر نیت کے بغیر سارا دن کھانے پینے اور بیوی سے جماع سے رکا رہا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس روزہ کی قضا کرنی ہوگی۔ روزہ کی نیت رات سے لے کر کے ظہو کبریٰ تک، یعنی زوال سے پہلے تک نیت کا اعتبار ہوگا۔ زوال سے تقریباً پونے گھنٹہ پہلے ظہو کبریٰ کا وقت ہوتا ہے، اور اگر نیت اس سے قبل کی تو اعتبار ہوگا، اور اگر اس کے بعد نیت کی تو کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ روزہ کی نیت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے نیت کرے کہ اے اللہ، میں کل کے روزہ کی نیت کرتا ہوں۔ دوسرا طریقہ، زبان سے نہ کی لیکن دل میں نیت کر لی، اس کا بھی اعتبار ہے، روزہ ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے زبان سے بھی نیت نہیں کی اور باقاعدہ دل میں بھی ارادہ نہیں کیا، بلکہ سحری کے وقت میں اٹھ کر کے سحری کھا لیا اور آئندہ کل روزہ رکھنے کی کوئی نیت نہیں تھی، بلکہ صرف سحری کھایا، تو یہ سحری کھانا بھی روزہ کی نیت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ صبح صادق کا وقت ہونے سے پہلے اگر کسی نے روزہ کی نیت کر لی، لیکن وقت ہونے کی صورت میں نیت کے بعد بھی اگر کچھ کھانا پینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ مثلا صبح صادق کا وقت 4:45 بجے تک ہے اور کسی نے 4:30 تک سحری کھا کر کے اور نیت کر لی، لیکن اب طبیعت چاہ رہی ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ کھا لے، تو جب تک وقت ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے کچھ کھا سکتے ہیں، یعنی 4:45 سے پہلے کچھ کھا سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اس میں روزہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ بالکل ہو جائے گا۔ سحری کھانا مستقل ایک سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ سحری چاہے تھوڑی کرے لیکن ضرور کرنی چاہیے۔ البتہ سحری کھانا روزہ کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ اگر کسی نے سحری نہیں کی لیکن صرف نیت کی، تب بھی اس کا روزہ معتبر ہوگا۔ بلا کسی معقولی عذر کے روزہ ترک کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ چونکہ ہماری شریعت میں اعتدال ہے، اس لیے
کچھ معقول اعذار کی بنا پر روزہ ترک کر دینے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ وہ 6 اعذار ہیں جو درجہ ذیل ہیں۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور سفر مشقتوں والا ہو، جہاں نہ سحری کا انتظام ہو اور نہ ہی افطار کا انتظام ہو، اور روزہ رکھنے کی صورت میں روزہ کا اصل مقصد حاصل نہ ہوتا ہو اور بہت کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ شخص روزہ چھوڑ دے۔ نمبر 2، اگر کوئی عورت حمل سے ہو، اس کے لیے روزہ رکھنے کی صورت میں مشقت ہو اور تکلیف بڑھ جانے کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ اور اگر عورت کے پاس چھوٹا بچہ ہو جو دودھ پیتا ہو، جو ماں کے دودھ کے علاوہ اور کوئی دوسرا غذا نہ لیتا ہو، اور ماں کا روزہ رکھنا اس بچہ کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ عورت روزہ نہ رکھے اور اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص بہت ضعیف اور کمزور ہے اور ضعف کی بنا پر بھوکا پیاسا رہنے کی طاقت نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ نمبر 5، بے ہوش شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی شرعی اجازت ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص بہت بیمار ہو اور مرض کی وجہ سے کسی معتبر مسلمان طبیب اور ڈاکٹر نے اسے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہو، تو ایسے شخص کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے اور وقت پر دوا علاج کرتا رہے۔ بقیہ باتیں، مسائل اگلے پارٹ میں انشاءاللہ ضرور آئیں گے، آپ حضرات اس کو ضرور سنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔